أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں۔ سورۃ النجم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، سورۃ النجم کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 2 رکوع مکمل ہوئے، جیسا کہ اس کے اندر 3 رکوع ہے، یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ ساری چیزوں پر اللہ رب العزت کی جو ہے حکومت ہے، اور فرمایا گیا کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ اس کو آزمایا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ جو برا عمل کرے گا اس کو اس کے برے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا اس کو اس کے اچھے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آگے چل کر بیان فرمایا کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اور بے حیائی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو جو کبھی کبھار چوک سے انسان سے ہو جاتا ہے، ان گناہوں کے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا تھا کہ رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ خوب جانتا ہے جب اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب انسان ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں تھا ان حالتوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ انسان کو اپنے آپ کو مقدس نہیں سمجھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو نہیں جتلانا چاہیے کہ میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ 1000 خوبیاں ہوں، لوگوں کے سامنے اس کو جتانا نہیں چاہیے۔ بیان فرمایا گیا کہ هو اعلم بمن اتقى، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے، کون زیادہ خوبیوں والا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور آگے چل کر جن باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں ان آیتوں کی چند آیتوں کی تفسیر یہ ہے، اور تفسیر کے اندر شان نزول یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے سنا، اللہ کے رسول کے کلام کو انہوں نے سنا، تو اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہوئی، اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، اس کے دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا، اور وہ اسلام کے قریب آنے لگا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، جہنم کا عذاب کون سہے گا، وہاں کی مصیبت کو کون سہے گا۔ ولید بن مغیرہ کے دل کے اندر خیال آیا۔ جب یہ خیال آیا، ایمان کے قریب وہ آنے لگا، تو ان کے جو خاص دوست وغیرہ تھے، ان کے جو ساتھی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ولید کیا تو ایمان کے قریب جا رہا ہے؟ اتنا بڑا آدمی، سردار قسم کا آدمی، تو ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جو کمزور قسم کے لوگ ہیں؟ صحابہ میں مالدار قسم کے بھی صحابہ تھے، کمزور قسم کے بھی کیا تھے؟ صحابہ تھے۔ تم تو بڑے سردار ہو، مالدار ہو، تم جو ہے کمزور قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے؟ یہ کیا ہے؟ تم جو ہے اسلام کے قریب جا رہے ہو، ایمان قبول کرنا چاہ رہے ہو۔ ولید بن مغیرہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے آخرت کا خوف ہو رہا ہے،
وہاں کے عذاب کا خوف پیدا ہو رہا ہے۔ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو بات کر لیتے ہیں ہم۔ ان کے دوست ان کے ساتھ بیٹھے، کن کے دوست؟ ولید بن مغیرہ کے دوست ان کے ساتھ بیٹھے۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ دیکھو، جو ان کا خاص دوست تھا اس نے کہا کہ دیکھو کہ تم ایمان قبول مت کرو، تم ہدایت کو قبول مت کرو، رہا تمہارا یہ مسئلہ کہ تم عذاب کا تم کو ڈر ہو رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، کچھ پیسے ہمیں دے دو، اور جو عذاب وہاں پر تم کو ہونے والا ہوگا وہ عذاب میں تمہارا اپنے اوپر لے لوں گا، اور تم کو کوئی ٹینشن وہاں پر نہیں رہے گا، تم کو کوئی ٹینشن وہاں پر نہیں رہے گا، کچھ پیسے ہمیں دے دو، وہاں کے عذاب کا جتنا بھی تمہارا وبال ہے وہ میں اپنے سر لے لوں گا۔ دوست کے بہکانے کی وجہ سے بہک گیا، ہدایت کے قریب آنے کے باوجود کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ تو شان نزول اس کا یہ ہے، ترجمے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کی حالت کو نہیں دیکھا جنہوں نے روح گردانی کی؟ اس شخص کی حالت سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، انہوں نے کیا کی ہے؟ روح گردانی کی ہے، اسلام کے قریب آ گئے تھے، پھر وہاں سے کیا ہو گئے؟ وہ پھر گئے، روح گردانی کی۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا سا مال دیا اور پھر سخت ہو گیا۔ معاہدہ ہو گیا تھا، ولید بن مغیرہ اس پر راضی بھی ہو گیا تھا دوست کے پاس کہ ٹھیک ہے تم میرا بوجھ اٹھا لینا، میں اتنے پیسے تم کو دے دوں گا، جو طے ہو گیا تھا۔ جب طے ہو گیا تھا تو کچھ پیسے انہوں نے ان کو دے دیا اپنے دوست کو، اور بہت سارے پیسے دینے باقی تھے، پھر وہاں پہ وہ بریک لگا دیا، پیسے آگے کا دے نہیں رہا ہے، آگے کا پیسہ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جنہوں نے روح گردانی کی، تھوڑا سا مال دیا اور جو ہے منہ پھیر لیا، تھوڑا سا مال دیا دل سخت ہو گیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مال دیا دل سخت ہو گیا، دوسرا مطلب بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ آپ نے اس شخص کی حالت کو نہیں دیکھی جنہوں نے روح گردانی کی، تھوڑا سا عطا کیا، یعنی تھوڑا سا ہدایت کو حاصل کیا اور پھر جو ہے دل سخت ہو گیا اور ہدایت سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق جو ہے تھوڑا سا مال دیا، اور مال دے کر جو ہے پھر اس کی مال کی محبت اس کے دل کے اندر غالب آ گئی، اس کی چودراہٹ اس کے دل کے اندر غالب آ گئی، اور وہ جو ہے مال دینے سے کیا ہو گیا؟ کترانے لگا۔ آگے بیان فرمایا گیا اعنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ میرے دوست کو میں مال دے دوں گا تو میرا دوست جو ہے میرا بوجھ اٹھا لے گا، میرے عذاب کو کیا کر لے گا؟ اٹھا لے گا۔ اللہ کہتا ہے کیا ولید بن مغیرہ کو غیب کا علم ہے کہ کچھ مال دے دیں گے تو جو ہے میرا عذاب کوئی دوسرا آدمی اٹھا لے گا؟ عنده علم الغیب یرا، علم الغیب یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس پر تیار ہو گیا اور ہدایت کو قبول کر قریب آ کر بھی جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کا دوست جو ہے عذاب کو اٹھا لے گا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا انہیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی خبر نہیں آئی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کی خبر؟ الذی وفا، وہ ابراہیم جو رب تعالیٰ کی پوری وفاداری کرنے والے تھے، جو رب تعالیٰ کی پوری وفاداری کرنے والے تھے۔ یہاں پر بطور خاص یہ بیان فرمایا گیا کہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم، سورہ اعلیٰ کے اندر بھی ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم جو ہے اور موسیٰ کو جو ہے اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا؟ صحیفے عطا فرمائے۔ تو ان صحیفوں کے اندر جو ہے ان باتوں کو لکھا ہوا تھا۔ کن باتوں کو لکھا ہوا تھا؟ کہ کوئی بوجھ دوسرے شخص کا نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی بوجھ دوسرے شخص کا نہیں اٹھا سکتا ہے۔ مکے کے جو لوگ تھے وہ اسماعیل بن ابراہیم کے اولاد تھے، مکے کے جو لوگ تھے قریش مکہ وہ اسماعیل بن ابراہیم کے کیا تھے؟ اولاد تھے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں ابراہیمی ہوں، میں کیا ہوں؟ اسماعیلی ہوں۔ حالانکہ جو ہے وہ سچے پکے جو ہے کون تھے؟ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، وقت کے نبی تھے،
اور اسی طریقے سے یہودی لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ تو ان صحیفوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، ان کفار مکہ کو بھی خاص خطاب ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ میں اسماعیل کے خاندان کے ہیں اور جو ہے ان کا جو تعلق ہے ان سے، فرمایا گیا کہ ابراہیم کے جو صحیفے میں تھا یہ تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ وہی کہتا ہے کہ کیا ان کو خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفے میں تھی اور جو ابراہیم کے صحیفے میں تھی۔ اور آگے بیان فرمایا گیا کہ وہ ابراہیم جو پوری وفاداری کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العزت نے جو ابراہیم کو کیا کیا، اپنا خلیل بنایا۔ پوری انہوں نے وفاداری کی، رسالت دے کر ان کو بھیجا گیا، رسالت کا پورا حق ادا کیا، اور رب تعالیٰ کا جو بھی حکم ملا پوری انہوں نے اس کی کیا کی ہے، اطاعت کی ہے، فرمانبرداری کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر ہے، ایک مقام پر فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چند کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا، تو وہ جو ہے اس آزمائش کے اندر جو ہے مکمل اترے اور اس آزمائش کے اندر کیا ہوئے، کامیابی کو حاصل کی۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑاؤ، اللہ کا حکم تھا، چوں چرا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ حکم ہوا، جوانی کی عمر گزر چکی ہے، بڑھاپا کا عمر آ چکا ہے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو اولاد دی ہے۔ حکم آیا کہ اب ان کو ذبح کرنا ہے، چوں چرا نہیں کیا، بلکہ جو ہے ذبح کرنے میں جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ پوری طاقت کو لگا دیا کہ کسی طریقے سے جو ہے میرا بیٹا قربان ہو جائے، ذبح ہو جائے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا آرڈر تھا۔ اللہ کے آرڈر کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہے، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ لبیک کہے، اسی کو فرمایا گیا کہ ابراہیم کے صحیفے میں بھی جو ہے ان باتوں کا تذکرہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابراہیم وہ ہیں جو بالکل جو ہے رب تعالیٰ کی پیروی کرنے والے وفادار ہیں۔ فرمایا گیا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں کیا تھا، وہ یہی تھا، یہی مضمون اس کے اندر تھا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کہ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو باپ جنت میں جائے گا، باپ اپنے بیٹے کو جنت میں لے کر جا نہیں سکتا کیونکہ وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا ایمان والا ہو، باپ کافر ہو تو بیٹا جنت میں جائے گا، لیکن کافر باپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور فرمایا گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے سعی کی، جو اس نے کوشش کی۔ انسان نے جو کوشش کی اس کو وہاں پر وہی ملے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان، ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جنت کے اندر جو سورۃ طور کے اندر تذکرہ آیا تھا کہ والدین ولی کامل ہوں گے، وہ اوپر کے درجے میں ہوں گے، ان کی اولادیں بھی جنت میں جائیں گی ان کی پیروی کرتے ہوئے، وہ نیچے کے درجے میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اولادوں کو ان کے والدین کے اونچے درجے کے ساتھ کیا کر دیں گے، ملحق کر دیں گے، ملا دیں گے جنت میں پہنچنے کے بعد۔ لیکن اگر بغیر ایمان کے گئے تو کوئی نہ والدین کام آئیں گے بچے کے لیے، اور والدین بغیر ایمان کے گئے تو نہ بچے جو ہے والدین کو بچا سکیں گے۔ تو فرمایا گیا ما سعیٰ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایمان، کہ ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہے اگر کوئی کسی کے لیے ایصال ثواب کرے تو ثواب نہ پہنچے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا گیا حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، مفسرین نے اس پر بہت ساری باتوں کو لکھا ہے، اتنی ساری باتوں کو بولنے کا موقع نہیں، مختصر یہ ہے کہ ایصال ثواب کا جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے خود حکم دیا قرآن مجید کے اندر سورۃ الاسراء کے اندر کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کرو. کس طرح؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن سے مجھے پالا پوسا اور مجھ پر کیا کیا تھا؟ رحم کیا تھا. تو یہاں پر والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا دعا سے فائدہ پہنچے گا. اس بنیاد پر اللہ کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے کہ والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دنیا سے چلے بھی گئے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعائیں ان کو پہنچیں گی. اور اسی طریقے سے فرمایا گیا احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے ایک صحابی جو اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ جو ہے میرے والد جو ہے بغیر حج کے گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ حکم دیا گیا کہ تم ان کی طرف سے حج بدل کر دو گے تو اس کو حج کا کیا ملے گا؟ ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے سورۃ الحشر کے اندر بھی آیا تھا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس کے اندر کہا گیا کہ جو مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان قبول کیے ہیں اس کا بھی مال فے کے اندر کیا ہے؟ حصہ ہے. اور فرمایا گیا کہ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے دعا کے اندر کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے. تو مرحومین کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو وہ جو ہے دعا وہاں پر پہنچتا ہے، وہ ثواب ان کو کیا ہے؟ پہنچتا ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور بعض روایت میں ہے کہ 7 چیزوں کے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ، کہ جو ہے صدقہ جاریہ ہم نے کر دیا، مسجد ہم نے بنا دی، کنواں ہم نے کھدوا دیا، مدرسہ ہم نے بنا دیا، کوئی کار خیر ہم نے چالو کر دیا، اور کار خیر کو چالو کر کے ہم دنیا سے چلے گئے. دنیا کے اندر خیر کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم مریں گے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں کیا ملے گا؟ ملتا ہی رہے گا، پہنچتا ہی رہے گا. ایک ہے صدقہ جاریہ، اور دوسرا فرمایا گیا کہ جو ہے علم نافع، کہ وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں اور بعد والے لوگ جو ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزار رہے ہوں، یا کسی عالم نے جو ہے چند بچوں کو پڑھایا اور پھر ان بچوں نے اور بچوں کو پڑھایا، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا تو پہلے استاد کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا ہی رہے گا. یا کسی نے کتاب لکھ دی ہے اور کتاب دنیا کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں، جب تک کتابیں پڑھتے رہیں گے اس کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا. یا اسی طریقے سے فرمایا گیا تیسرے نمبر پر کہ اولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے لیے جو ہے اچھے اعمال کریں گے، دعائیں کریں گے ہمارے لیے، تو جو ہے اس کا بھی ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ پہنچے گا، اس کا ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو فرمایا گیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا ثواب، اس کا سلسلہ کیا رہتا ہے؟ جاری رہتا ہے. علماء کا، محقق علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہے یہاں پر سعی سے مراد ایمان ہے، کہ کسی کا ایمان کسی کو نفع نہیں دے گا، لیکن اگر ایمان والا ایمان کے لیے اگر دعا کرے یا اس کے لیے ایصال ثواب کرے تو وہ پہنچتا ہے. آگے بیان فرمایا گیا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ یقیناً اس کی جو کوشش ہے ان قریب وہ اسے دکھا دیا جائے گا. انسان کی جو کوشش ہے اس کو وہاں پر دکھا دیا جائے گا. قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جو کوشش انسان نے کی ہے، جو اعمال انسان نے کیے ہیں، وہ ان کو وہاں پر کیا کر دیا جائے گا؟ دکھا دیا جائے گا. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ہے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا وہ بھی وہاں پر کیا کر لے گا؟ دیکھ لے گا. اور ایک ضابطہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان نیکی بھی کرتا ہے، انسان گناہ بھی کرتا ہے. انسان جتنا گناہ کرے گا اتنا ہی لکھا جاتا ہے، لیکن نیکیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیکی ایک کرتا ہے 10 گنا اجر اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے دیتے ہیں. فرمایا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھا چڑھا کر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں دے دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے.
پھر فرمایا گیا ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر جو ہے اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اعمال کا جو صلہ ملنا چاہیے اس صلے کے اندر کبھی نہیں کی جائے گی، اس اپنے اعمال کا جو حقدار ہوگا بدلہ پانے کا، اس کو اس کا پورا اللہ رب العزت کیا کریں گے، وہاں پر بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ چند آیتیں تھی جس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، ما بقیہ باتیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو روح گردانی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے تابع ہو کر شریعت سے محبت رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے کار خیر کے اندر سبقت رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔